الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم۔ آج کی ہماری یہ علمی نشست اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس کے اندر جو متن ہم نے پیارے بھائی شیخ موہب الرحیم حفظہ اللہ کی مشاورت سے پڑھنا ہے، اس کا نام ہے خلاصہ مقدمتی اصول التفسیر۔ نعم تفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمد للہ الذی خلص بالاخلاص اہلہ ویسر لهم فی کتابہ فہمہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وکفا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المصطفى، صلاة اللہ وسلامہ علیہ دائمان وعلى آلہ وصحبہ ومن بعدہم من اہل الایمان۔ اما بعد فهذه خلاصة وافیہ وتذکرة شافیہ اجتبیتها من مقدمة اصول التفسیر وابقیت مادتها دون ادنى تغییر، فالكلام كلام مصنفها ابي العباس بن تیمیۃ الحفید، والاختصار لمنشئ هذا التقیید فالحمد للہ المبدئ المعید۔ یہ بیٹے جو مقدمہ ہے، مقدمہ اصول تفسیر کا خلاصہ ہے، اور تلخیص کرنے والے شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ سعودی عرب کے کبار مشائخ میں سے ہیں، اور ان کے حلقات مسجد نبوی میں اور الحرم المکی میں اور سعودی کی دیگر بڑی مساجد میں بھی علمی حلقات بہت معروف ہیں، بلکہ انہوں نے مہمات العلم کے نام سے 17-18 متون علیحدہ کیے ہیں طلبہ کے لیے، جن کو یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یا دیگر تعطیلات میں 8 دن کا ایک دورہ کروا کے وہ سارے متون اس کے اندر پڑھاتے، اور اس میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ برطانیہ تک سے لوگ ٹکٹ کروا کے ویزے لے کے باقاعدہ وہاں رہائش رکھتے ہیں اور شیخ سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اپنے ان حلقات میں متون کو جامع انداز میں اور مختصر وقت میں پڑھانے کے لیے انہوں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مقدمہ اصول التفسیر ہے اس کا بھی خلاصہ مرتب کیا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مقدمہ اصول التفسیر میرے علم کے مطابق اصول تفسیر کے اوپر سب سے جامع اور عظیم تحریر ہے۔ باقی جتنی کتب اصول التفسیر کے نام سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے یا بعد میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں زیادہ تر علوم القرآن ہے۔ تو علوم القرآن اور چیز ہے، اور اصول التفسیر اور چیز ہے، قواعد التفسیر اور چیز ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو علوم القرآن ہے اس میں تو اجتماعی طور پر قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے جتنے بھی علوم امت نے یا جتنی بھی سائنسز امت نے ڈیولپ کی ان سب کا تعارف ہوتا ہے، وہ علوم القرآن۔ تو علوم القرآن کی ایک برانچ ہے اصول التفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے، اور اصول التفسیر کی پھر ایک برانچ آپ کہہ لیں کہ قواعد التفسیر۔ اصول ایک بڑا پیٹرن،
کہ قرآن کی قرآن سے تفسیر، حدیث سے تفسیر، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے. پھر قرآن سے تفسیر کے کیا قواعد ہیں، یہ اس کا ذیلی موضوع بنتا ہے، اور اس کو قواعد التفسیر کہا جاتا ہے. اور قواعد التفسیر ایک علیحدہ سے مستقل علم کے طور پہ اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے. پھر قواعد التفسیر سے ایک اور علم ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ جہاں تفسیر میں اختلافات ہو جائے تو وہاں ترجیح کے کیا قواعد ہیں، ان کو ہم قواعد الترجیح کہتے ہیں. قواعد الترجیح کہتے ہیں، قواعد ترجیحیہ عند المفسرین. تو ہمارا چونکہ اس کا موضوع ہے اصول التفسیر، کس چیز کا ہے؟ اصول التفسیر. التفسیر سے مراد کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں علمی تعریفات تو بہت سی ہیں، لیکن جو مجھے سب سے خوبصورت تعریف لگتی ہے کہ تفسیر سے مراد ہے کلام الہی سے اللہ کی منشا کو متعین کرنا، کہ اللہ اپنے کلام سے کیا مراد لے رہے، کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ تفسیر ہے، یعنی مراد الہی تک پہنچنا، کلام اللہ میں مراد الہی تک پہنچنا، یہ تفسیر ہے. ویسے لغوی اصطلاحی تعریفات تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، وہ ایک علیحدہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. تو کلام الہی سے مراد الہی تک رسائی حاصل کرنا یہ تفسیر ہے. اس رسائی حاصل کرنے کے جو بنیادی ضابطے ہیں یہ اصول التفسیر ہے. تو یہ ان کا خلاصہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقدمہ اصول التفسیر. آپ سے ایک سوال ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ میں سے بہت سارے طلبہ بڑے ہی باذوق ہیں، اکثر بلکہ باذوق ہی ہیں. ظاہر ہے چھٹی والے دن لمبا سفر کر کے ذوق والے ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے، بہت مبارک فرمائے. یقیناً میں راستے میں بھی بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ طلب علم کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ ان مجالس میں سے بھی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما جلس قوم مجلسا فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ بیٹھتے ہیں اور کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو یہ کتاب اللہ سے متعلق ہی سب کچھ ہے، اور اس میں کثرت سے آیات، شواہد، مثالیں، ان کی تفسیر، صحیح ان کی تعویل کیا ہے اور غلط تعویلات کیسے کیسے لوگوں نے کی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ مجلس ان مجالس میں بھی شامل ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مبارکباد دی ہے. نزلت علیہم السکینہ، ان پہ تسکین نازل ہوتی، غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو یوں گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کے تذکرے کرتا ہے. تو ہم نے محسوس کرنا ہے کہ یہ چاروں کام ہمارے لیے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو ایک مقدمہ اصول التفسیر ہے. تو مقدمہ اصول التفسیر کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں؟ مقدمہ تو ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کتاب شروع ہوتی ہے. تو یہ مقدمہ ہی ہے، کتاب کہاں پہ؟ اس کا کوئی آپ میں سے جواب دے گا مجھے کہ مقدمہ اصول التفسیر، مقدمہ تو جس معنی میں ہم پیش لفظ کہتے ہیں یا پریفیس کہتے ہیں، تو عموماً کتاب کے شروع میں ہوتا ہے مقدمہ اور اس کے بعد پھر کتاب ہوتی ہے. تو مقدمہ اصول التفسیر مقدمہ ہی ہے اور کتاب تو نہیں ہے شیخ صاحب کی، تو اس کو کیوں مقدمہ کہتے ہیں؟ جی بیٹے، آپ نے بہت اچھی ایک بات تو کی ہے کہ واقعی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے شروع میں جو اصول لکھے ہیں وہ زیادہ تر اسی سے مستفاد ہیں.
اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مستفاد ہے، لیکن جو مقدمہ ہوتا ہے اور جو کتاب ہوتی دونوں کا مصنف ایک ہوتا ہے، کیونکہ یہ تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ تو ہم اسے نہیں نہ کہہ سکتے، کیونکہ اس کے مصنف تو امام ابن کثیر ہے، تو یہ تو امام ابن تیمیہ ہے۔ مقدمہ اور کتاب دونوں کا مصنف ایک ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جواب درست نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، کیا نام بیٹے کا؟ عبداللہ بیٹے کہاں سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بہت برکت سے نوازے، بارک اللہ فیک۔ بہت خوبصورت جواب دیا ہے، اور یہی مجھے آپ سے توقع تھی کہ آپ دیں گے انشاءاللہ۔ تو مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ یہ علم اصول تفسیر کا مقدمہ ہے، تفسیر کا پورا جو علم تفسیر ہے اور علم اصول تفسیر ہے، پورے علم کی بنیاد اس پر، تو یہ اس لحاظ سے مقدمۃ العلم ہے، یہ مقدمۃ الکتاب نہیں ہے، کسی خاص کتاب کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ ایک علم کا مقدمہ ہے، اس علم کے بنیادی اصول و ضوابط اس کے اندر پیش کیے گئے۔ بارک اللہ فیکم و اکرمکم۔ اور اس کا میں جواب نہیں دوں گا، بس آپ کے لیے یہ سوال ہی چھوڑوں گا، کیونکہ پھر وقت کم ہے نا۔ مقدمہ اور مقدمہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اس پہ آپ نے خود ہی غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلیے، تفضل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر وأعن برحمتک۔ الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما۔ أما بعد، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا۔ بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلی بات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ واضح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے قرآن مجید کے معانی ویسے ہی واضح کیے ہیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ قرآن کو واضح کیا ہے، اور اس کے لیے دلیل دی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ پہ یہ قرآن اتارا ہے کس لیے؟ لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اللام لام التعلیل، یہاں لام تعلیل ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا آپ پر ہے ہی اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا جا رہا ہے وہ واضح کر دیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ بھی واضح کیے اور ان الفاظ کے معانی بھی واضح کیے۔ یتناول ھذا وھذا، ما کے اندر عموم ہے، جو ان کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ ان کے لیے واضح کرتے، تو جو نازل کیا جا رہا ہے اس میں الفاظ بھی ہیں اور اس کے اندر ان الفاظ کے مفاہیم بھی ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ چیز ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو پہنچانا اور قرآن مجید کے معنی کو پہنچانا یہ نبی علیہ السلام کی آمد کا بنیادی مقصد ہے، آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر اتنی بڑی بات کی ہے، اگر بندہ صرف اس ایک بات کو سمجھ لے تو سارے اصول تفسیر کی بنیاد اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن مجید کے جیسے الفاظ امت کو پہنچائے ہیں، ایسے ہی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب بھی امت کو پہنچائے۔ اس پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر دلائل پیش کیے۔ سب سے پہلی دلیل تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پیش کی، اور اس سے ملتی جلتی آیت
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھانا، اس کی جمع و ترتیب اور اس کی تفسیر اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ ان دو آیات کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کے الفاظ اپنے ذمہ لیے ہیں، قرآن کی تفسیر و تبیین اور تفہیم بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اور چونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے اور یہ ذمہ داری اللہ نے نبی علیہ السلام کو دی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح سے الفاظ اس امت کو پہنچائے ہیں، قرآن کی تفسیر اور اس کا مفہوم بھی امت کو پہنچایا ہے۔ پہلی دلیل تو اس کے لیے قرآن مجید کی آیت امام صاحب نے پیش کر دی۔ دوسری دلیل پڑھیے بیٹے۔ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسری دلیل اس کے اوپر یہ پیش کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تفسیر سکھائی ہے اور مفہوم سکھایا ہے کہ الفاظ بجائے خود مقصود بالذات نہیں ہوتے ہیں۔ الفاظ تو ایک قالب ہے اور اصل اس کے اندر جو مفہوم ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں پانی، میرا مقصد پانی ہوتا ہے، یہ پانی کا لفظ ہوتا ہے یا یہ حقیقت ہوتی ہے؟ یہ حقیقت ہوتی ہے۔ بیٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، میری بات سنیے۔ میرا مقصد الفاظ ہے یا الفاظ تو صرف ایک ضرورت کے طور پہ میں استعمال کروں کہ اس کے بغیر میں آپ کو کنوے نہیں کر سکتا؟ اصل مقصد الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معانی ہے۔ اب جو لوگ یہ تو بڑا یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اگر اس کا معنی ہی محفوظ نہیں ہے اور ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق معنی لے سکتا ہے تو الفاظ کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ جو بندہ جو جی میں آئے قرآن سے کہتا رہے اور ہر بندے نے اپنی مرضی سے مطابق قرآن کا مطلب بیان کرنا ہے، تو پھر الفاظ کی حفاظت کا انسانیت کو اور امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ اتنا بڑے مقدمے کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات کر دی ہے کہ اگر یہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے تو علم اصول تفسیر کلیئر ہے، علم اصول تفسیر کلیئر ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پہلی دلیل تو قرآن مجید سے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور وضاحت میں ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی دسیوں آیات ہیں، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اور دوسری دلیل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقلی بھی ہے اور لغوی بھی دلیل ہے یہ پیش کی کہ الفاظ بجاتے خود مقصود نہیں ہوتے ہیں، الفاظ ایک قالب ہوتا ہے اور اصل اس کے اندر چھپا ہوا معنی مقصود ہوتا ہے۔ اگر وہ معنی ہی محفوظ نہیں ہے امت کے پاس تو پھر الفاظ کی حفاظت کا کوئی فائدہ نہیں ہے رہنمائی کے لحاظ سے اور ہدایت کے لحاظ سے۔ فالقرآن اولیٰ بذلک، جب عام الفاظ کی اس قدر اہمیت ہوتی ہے کہ وہ معانی تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں بھی اصل مقصود اس کے معنی ہی ہے۔ آگے بڑھیے بیٹے۔ وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب، فطرتاً بھی یہ چیز ممکن نہیں کہ کچھ لوگ کسی علم کی کوئی کتاب پڑھیں، میڈیکل سائنس کی یا میتھ کی، اور بغیر اس کو سمجھے ہی پڑھتے جائیں۔ تو اللہ کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے جس سے انسانوں کی دین، ان کی دنیا، ان کی سعادت، ان کی نجات وابستہ ہے اور جڑی ہوئی ہے؟ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تیسری دلیل اس پہ کیا پیش کی کہ عام کوئی بھی علم جب انسان پڑھتا ہے
تو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ میڈیکل سائنس کے رٹے پہ رٹے لگائی جا رہا ہے اور اس کو بالکل انسان کی فزیک کا اور کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے، کیسے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، کیا اس کو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا. ایسے نہیں ہوتا. 2+2+2+2 لکھی جا رہا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں. میتھمیٹکس پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے بندہ، میڈیکل سائنس کو پڑھتا ہے بندہ سمجھ کے پڑھتا ہے. دنیا کا کوئی بھی علم انسان پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں. آج کل کی مغربی تہذیب کو ذہن میں لائے جو ڈگری کی خاطر رٹو تو سارے بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ اصل فطرت نہیں ہے. یہ اصل فطرت، یہ سسٹم فطرت سے ہٹا ہوا ہے، یہ نمبروں کے لیے پڑھا جا رہا ہے. لیکن فطرتاً انسان جس چیز کو پڑھتا ہے سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے، سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عام علوم کی یہ حالت ہے تو کیا قرآن مجید کو بغیر سمجھے صحابہ پڑھتے تھے؟ اور بغیر سمجھائے اللہ کے نبی علیہ السلام بس الفاظ دہراتے رہتے تھے. تو تیسری دلیل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا پیش کی؟ فطری اور انسانی تاریخ سے اور فطرت سے پیش کی کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے. تو جیسے باقی چیزوں کو سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن مجید کے اوپر تو آخرت پوری موقوف ہے اور دنیا کی ہدایت موقوف ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام نے سارا پڑھا دیا اور صحابہ نے پڑھ لیا اور اس کو سمجھا ہی نہیں؟ آگے چلیے. چوتھی دلیل، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. بارک اللہ فیک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک چوتھی دلیل بھی اور نتیجہ بھی پیش کیا کہ اسی وجہ سے ہی کہ چونکہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن سمجھا تھا، اس لیے صحابہ میں قرآن کی تفسیر میں اختلاف نہیں تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا. وَلِهَذَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ قَلِيلًا جِدًّا وَهُوَ إِنْ كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ. اگرچہ تابعین میں اس اختلاف میں کثرت پیدا ہوئی لیکن تبع تابعین اور بعد کے لوگوں کے ساتھ سے پھر بھی اس میں اختلاف کم ہے. اور یہ جملہ تو یاد کرنے والا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلما کان العصر اشرف کان الاجتماع والائتلاف والعلم والبیان فیہ اکثر. جس طرح کوئی دور برکت والا ہوتا ہے زیادہ، اس میں اجتماعیت، الفت، محبت، اتحاد زیادہ ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک پانچویں دلیل بھی پیش کی ہوئی ہے اصل مقدمے کے اندر، اس کو بھی آپ ایڈ کیجئے اس چیز کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید کے معنی کو واضح کر دیا تھا. کئی آیات پیش کی ہیں کہ قرآن مجید نے خود بار بار اپنے بارے میں کہا ہوا تھا کہ ہم نے اس لیے نازل کیا ہے سمجھو، ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تدبر کرو، ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو. تو یہ تو قرآن کا حکم تھا، یہ قرآن مجید کا حکم تھا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن. یہ قرآن میں تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لعلکم تعقلون. ہم نے اس لیے نازل کیا ہے قرآن عربی ہے، عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھو. تو یہ پانچویں دلیل بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ میں پیش کی ہوئی ہے کہ خود قرآن مجید بار بار ترغیب دیتا تھا کہ سمجھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اتر کے ڈوب کے خوب تم تأمل کرو. اور ایک چھٹی دلیل بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصل کتاب کے اندر پیش کی ہوئی ہے کہ خود صحابہ کرام کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک لفظ سمجھ سمجھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پڑھا ہے. ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کا قول معروف ہے، وہ یاد ہونا چاہیے. کون سنائے گا آپ میں سے؟ حدثنا الذین كانوا یقرؤوننا القرآن. جی کوئی طالب علم سنائے گا؟ بیٹے اس طرح کے جو اقتباسات ہیں ان کو زبانی یاد کر لیں، کاپی پہ نوٹ کر لیا کریں، زبانی یاد کر لیں.
حدثنا الذین کانوا یقرؤوننا القرآن، ہمیں ان صحابہ نے بتایا جو ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، اذا تعلموا، جب وہ سیکھ لیتے تھے نبی الاسلام سے، 10 آیات، 10 آیات، لم یجاوزوها، تو اگلی آیت اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے، حتی یتعلموا ما فیہا من العلم والعمل، جب تک ان 10 آیات کے اندر جو علم ہے وہ بھی نہ سیکھ لیتے اور جو عمل ہے وہ بھی نہ سیکھ لیتے۔ فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم بھی سیکھا ہے اور عمل بھی سیکھا ہے۔ اس اثر سے تو بلکہ یہ پتہ چلا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہماری علمی بنیادوں کو مزید مضبوط کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے الفاظ بھی سیکھے، معنی بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔ اس لیے میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اصول تفسیر کی بنیاد ہیں، یہ باتیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شروع میں ہمیں ساری سمجھا رہے ہیں اور ہمارے سامنے بالکل کلیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور دلیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کتنے دلائل ہو گئے؟ 6 دلائل ہو گئے۔ 7واں بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اپنے بارے میں، ایک تو نبی علیہ السلام کو منہج بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسے پڑھایا ہے، آپ نے ہمیں ایسے، اور خود صحابہ کرام اپنے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما نزلت آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو بھی آیت اتری ہے، الا وانا عالم، میں جانتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آگے؟ این انزلت وفیم نزلت، کہاں اتری ہے اور کس کے بارے میں اتری ہے، اور کس کے بارے میں اتری ہے۔ تو دیگر صحابہ سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آثار موجود ہیں۔ تو خود صحابہ کرام کے بیانات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی چیز کو سمجھ کے پڑھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہمارے سامنے واضح ہوئی 7 ادلہ کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو الفاظ قرآن بھی پہنچائے ہیں اور معنی قرآن بھی پہنچایا ہے، اور عمل بالقرآن کی بھی آپ نے صحابہ کو تربیت دی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اصل مقدمے کے اندر اس کی تائید کے طور پہ یہ بات بھی بیان کی ہے، اس کو آپ بے شک ایک علیحدہ پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں اور 7ویں پوائنٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وَلِهَذَا كَانُوا يَبْقُونَ مُدَّةً فِي تَعَلُّمِ سُورَةٍ، اسی لیے ایک سورت کے اندر وہ ایک لمبا عرصہ لگایا کرتے تھے۔ اور وَأَقَامَ ابن عمر 8 سنین، بعض صحابہ کرام نے ایک سورت کے سیکھنے میں کتنے سال لگائے؟ 8 سال لگائے۔ تو کس چیز پہ سال لگاتے تھے؟ تو عرب لوگ تھے، عربی زبان تو سمجھتے تھے، وہ اتنے سال اس کے فہم پہ، اس کے عمل پہ، اس کے تدبر پہ لگاتے تھے۔ واضح؟ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر یہ چیز بھی ذکر کی، یاد ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کان الرجل منا اذا تعلم البقرہ وآل عمران جل فی اعیننا، جب ایک سورت ہم سیکھ لیتے تھے سورہ بقرہ تو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، ماشاءاللہ اس نے بہت سیکھ لیا ہے۔ تو صرف الفاظ سیکھنے سے بڑا عالم ہو جاتا تھا یا اس کے معنی بھی سیکھتے تھے؟ تو یہ 7 دلائل اور متعدد آثار آیات کی روشنی میں، فطرت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، اقوال صحابہ اور تابعین کی روشنی میں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہمیں ایک مضبوط بنیاد پہ کھڑا کر دیا، اور یہ ہمارے سامنے بات واضح کر دی کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کو سکھائی ہے، جیسے الفاظ سکھائیں ایسے تفسیر بھی سکھائیں۔ آگے چلیے۔ والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اگلی بات یہ بتائی کہ صحابہ کرام سے بھی تفسیر سیکھی انہوں نے تابعین ان التابعین تلقوا التفسیر عن الصحابہ كما تلقوا عنهم علم السنہ، جیسے علم حدیث سیکھا ویسے ہی علم تفسیر سیکھا. وَإِن كَانُوا قَدْ يَتَقَلَّمُونَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالِاسْتِنبَاطِ وَالِاسْتِدْلَالِ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل اپنی رائے سے یا استنباط و استدلال سے تابعین کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ مقامات پہ استنباط و استدلال سے بھی کام لیتے تھے، جیسا کہ سنن میں استنباط و استدلال سے کام لیتے تھے. تابعین پہ مستقل آخری فصل ہے انشاءاللہ، اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ تابعین نے صحابہ سے کیسے سیکھا، آگے ان کے بیان کرنے کا منہج یا طریقہ کار کیا ہے. نعم تفضل. فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. بارک اللہ فیک. بیٹے آپ نے یہ چیز بھی ترتیب سے ذہن میں رکھنی ہے، خلاصہ ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے. سب سے پہلی چیز مقدمے کے اندر ابن تیمیہ نے کیا بیان کی؟ نبی علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ اور اس کی تفسیر صحابہ کو سکھائی اور صحابہ نے تابعین کو سکھائی. دوسری چیز، اگر نبی علیہ السلام نے تفسیر صحابہ کو سکھائی ہے تو ذہن میں پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ سے پھر مختلف اقوال کیوں منقول ہیں. ایک آیت کی تفسیر ایک صحابی بیان کرتے ہیں اور اسی آیت کی تفسیر دوسرے صحابی کچھ اور بیان کرتے ہیں، تو اس میں مختلف اقوال پھر کیوں ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ اہم ترین موضوع ہے مقدمہ کا اور اصول تفسیر کا بھی، کہ جو الخلاف فی التفسیر ہے ہم اس کی نوعیت کو سمجھیں. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر جو اصول تفسیر یا قواعد تفسیر اور مقدمے کا مقصد بیان کیا، اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے تھے؟ قواعد تعین علی فہم کتاب اللہ. ایسے قواعد میں اس میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جو فہم کتاب میں معاون ہوں. پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ والدلیل الفاصل علی الاقاویل، اور جو مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں ترجیح کے اصول آ جائیں کہ یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے. تو اس کا جواب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہلے بھی دے چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان تفسیر میں اختلاف نہیں. جو اختلاف ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اختلاف تنوع اور ایک ہے اختلاف تضاد. اختلاف تنوع کیا ہوتا ہے؟ اختلاف تنوع یہ ہوتا ہے کہ الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی و مفہوم ایک ہی ہو. یا اختلاف تنوع ہی کی دوسری قسم یہ بھی ہو سکتی ہے، الفاظ بھی مختلف ہوں، معنی بھی کچھ مختلف ہو، لیکن ان کو جمع کیا جا سکتا ہو، ان کو جمع کیا جا سکتا ہو، تو وہ بھی تنوع ہی ہوگا. تو اختلاف تنوع کی بھی دو قسمیں ہوگی، ایک یہ ہو گیا کہ معنی بالکل ایک ہے اور الفاظ مختلف ہیں. دوسرا یہ ہے کہ معنی بھی مختلف ہے، الفاظ بھی مختلف ہیں، لیکن ایسے مختلف نہیں ہے کہ ان کو آپس میں جمع نہ کیا جا سکتا. تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہوگی، اختلاف تنوع. اور دوسری قسم کے اختلاف کے اختلاف تضاد، قولان متنافیان، کہ وہ بالکل آپس میں متنافی ہوں. اگر ایک قول کو مانے تو دوسرے کی نفی لازم آتی ہے، اس کو مانے تو پہلے کی نفی لازم آتی ہے، اس میں آپس میں تناقض ہو، کلیش ہو. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والخلاف بین السلف فی التفسیر قلیل. صرف صحابہ ہی نہیں، تابعین میں بھی تفسیر میں اختلاف کم ہے. احکام و مسائل میں تفسیر کی بنسبت اختلاف زیادہ ہے. وغالب ما یصح عنہم من الخلاف، یہ بہت اہم لفظ ہے، جو ان میں اختلاف صحیح سند سے ثابت ہے اس میں سے اکثر یرجع الی اختلاف تنوع، اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں.
تو صحیح کا لفظ بول کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بہت سارے اقوال تو وہ ہیں جو ویسے ہی ان کی طرف منسوب ہیں. جناب ابن عباس کی طرف 2 3 3 4 4 اقوال منسوب ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی کیا تفسیر کر رہے تھے، کبھی کیا کر رہے تھے، اور کبھی کیا کر رہے تھے. تو بعض دفعہ تو وہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ سندیں ثابت ہی نہیں ہوتی اور ان سے وہ قول ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے سندوں کو دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے تو ہم نے سندوں کو کہ صحابی کا قول ہے بھی کہ نہیں، تابعی کا قول ہے بھی کہ نہیں. جب سند صحیح ثابت ہو جائے گی تو اختلاف ختم ہو جائے گا. صحیح سندوں کے ساتھ جو ہمیں اختلاف نظر آئے گا وہ زیادہ تر کیا ہوگا؟ اختلاف تنوع. اختلاف تنوع کیا ہوتا ہے بیٹے؟ آپ میں سے کوئی دوبارہ ذرا اس کو سادہ انداز میں کلیئر کر دے. ہاں بارک اللہ فیک. جی بارک اللہ فیک. اور اختلاف تضاد بارک اللہ فیک. تو سلف صالحین کا سارا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف تنوع. اب اختلاف تنوع کی صورتیں بیان کرتے ہیں امام صاحب. جی احدهما ان يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. پہلی صورت یہ ہے ان يعبر كل واحد منهم عن المراد، کہ معنی مفہوم کے بارے میں ہر صحابی ایسی عبارت لے کے آئے بعبارت غیر صاحبہ، جو دوسرے کی عبارت نہ ہو. تدل علی معنی فی المسمى، جو مسمى میں ایسے مفہوم پر دلالت کرے جو دوسرے سے کے علاوہ ہو. مع اتحاد المسمى، جبکہ مسمى ایک ہی ہو. بمنزلة الاسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، اسماء متکافئہ کی طرح جو مترادفہ اور متباینہ کے بین بین ہوتے ہیں. ادھر ذرا توجہ کیجیے، ان اصطلاحوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. الفاظ کا معانی کے ساتھ تعلق اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس پر بہت زیادہ اسلامی تاریخ میں تحقیق کی گئی. لیکن تحقیق کرنے والے لوگ مختلف رہے، اس لیے ان کی اصطلاحیں بھی مختلف رہی. اس باب میں مناطقہ کی یعنی علم منطق اور فلاسفہ کی اپنی اصطلاحیں، اصولیین کی اپنی اصطلاحیں. اصولیین کے ہاں 3 قسمیں امام صاحب نے اشارہ کیا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو متباینہ ہیں. کیا ہے؟ متباینہ. متباینہ کس سے ہے؟ بین سے ہے. بین، بین کا معنی جدا ہونا، بین کا معنی جدا ہونا. تو متباینہ لفظ ہی سے واضح ہے کہ الفاظ بھی مختلف ہیں اور ذوات بھی مختلف ہیں. فرسن، لفظ فرس معنی گھوڑا، ماؤن پانی، گھوڑا اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے. انسان، انسان اور چیز ہے. رجل، آدمی اور چیز ہے. امرأۃ اور چیز ہے. کتاب اور چیز ہے. قلم اور یہ متباین ہے. یہ کیا ہے؟ متباین. مختلف چیزیں اور ان کے لیے مختلف الفاظ ہیں. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ المتباینہ. المتباینہ. دوسری قسم کے الفاظ وہ ہیں کہ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کے نام مختلف ہیں. چیز ایک ہی ہے لیکن اس کے نام مختلف ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ المترادفہ. 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 اور حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو عربی زبان میں خصوصاً قرآن مجید میں ترادف تقریباً نہیں ہے. اس لیے اس کی صحیح مثال دینا مشکل ہے. اس لیے اس کی صحیح مثال دینا
مشکل. لیکن عام مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قعدہ مانا بیٹھنا، جلسہ کا مانا بیٹھنا، اور اس طرح کے مختلف الفاظ جو مثال انہوں نے بیان کی، لیکن وہ ایگزیکٹ اس پہ نہیں آئے گی، مترادفہ پہ فٹ نہیں آئے گی. تیسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جن کی پہلی قسم کے کیا ہو گئے؟ متباینہ، چیزیں بھی مختلف ہیں، نام بھی. دوسری مترادفہ، چیز ایک ہے، اس کے نام، اس کے لیے الفاظ زیادہ ہیں. تیسری قسم کے وہ ہیں چیز ایک ہے، اس کی صفتیں مختلف ہیں، تو صفتوں کے لحاظ سے نام بھی مختلف ہے. اصل یہی ہے عربی زبان میں. مثلا تلوار ہے تو تلوار کے لیے السیف بھی ہے اور المہند بھی ہے. مثلا القرآن ہے، قرآن مجید کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، الذکر، الحکیم، تبیان، فرقان، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی چیز کے نام ہے نا. چیز تو ایک ہی ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید. اس کے نام مختلف ہیں. تو جب چیز ایک ہو، صفات مختلف ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکافیہ. کیا کہتے ہیں؟ متکافیہ. واضح ہے؟ اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بعض دفعہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بعض طلبہ کو، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو ہم نے کوئی چیز سمجھے بغیر نہیں آگے گزرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اشارہ کریں گے آپ، میں رک جاؤں گا. سمجھ نہیں آئی پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 4 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کو ہم ویلکم کریں گے انشاءاللہ. لیکن سوال اس کے متعلق ہونا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ واضح ہے جی؟ آپ میں سے کوئی ہمارے جی 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 بالکل ایسے ہی ذاتی نام. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ، تو آگے ساری جو صفات ہوں گی، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام. اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ الرحمن، القدوس، السلام کون ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ ہے. کیا ہے؟ ذات تو ایک ہی ہے، باری تعالیٰ کی سبحانہ وتعالی. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، تو یہ سب اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، متکافیہ میں آ جائیں گے. اس میں آ جائیں گے، متکافیہ میں آ جائیں گے. تو اصل چیز تو بات ہو رہی ہے اختلاف تنوع کی. تو سلف صالحین کے ہاں جو اختلاف تنوع ہوتا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے ایک نام لے دیا، کسی نے دوسرا لفظ بول دیا، کسی نے تیسرا لفظ بول دیا، کسی نے چوتھا لفظ بول دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، ایک سلف صالحین میں سے ایک صحابی نے کہہ دیا هو السبوح، دوسرے نے هو القدوس، تیسرے نے کہہ دیا هو الحکیم، چوتھے نے کہہ دیا هو العزیز. مطلب تو ایک ہی ہے، مطلب تو ایک ہی ہے، مختلف صفات بیان کی جا رہی. جی آگے چلیں. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. اللہ تعالیٰ کے تمام نام ایک ہی مسمى پر دلالت کرتے ہیں. یہاں وہ مناطقہ کی جو خاص ایک چھوڑی ہوئی بحث سی ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، لیکن ہم نے اس طرف جانا نہیں ہے. کیا اسم اور مسمى ایک ہوتا ہے یا ان میں فرق ہوتا ہے؟ وہ ایسے مجھے تو ان بحثوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ علمی دنیا میں رہی ہے، اس لیے ان سے مطلع ہونا ایک طالب علم کا ذرا بہتر ہوتا ہے، اسے پتہ ہو اسم مسمى کی بحث کا کیا مسئلہ رہا ہے فلاسفہ کے یہاں. آگے چلیے. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. پہلے میں آپ کو زبانی سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ عبارت سمجھ آ جائے گی.
تو یہ چونکہ عبارت کا بھی اصل مقصد تو سمجھنا ہے، اصل مقصد تو سمجھنا ہے. بعد میں جب عبارت کے اندر زیادہ گھس جاتے ہیں نا تو پھر وہ سمجھ پیچھے رہ جاتی ہے اور لفظوں کو حل کرتے رہ جاتے ہیں. تو اصل چیز ہے اس کو سمجھنا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اختلافی تنوع کی دوسری صورت یہ بیان کرتے ہیں جو سلف صالحین میں ہمیں اختلافی تنوع نظر آتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر کا منہج ہم نے نہیں سمجھا، وہ ہمارے والا منہج نہیں ہے. سلف صالحین کا منہج میں ایک نمایاں چیز اکثر وہ قرآن کی تفسیر مثال دے کے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ مثال دے کے کرتے ہیں. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ لگاؤ مغفرت لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے. ہم کیسے تفسیر کرتے ہیں؟ مغفرت کا یہ معنی ہوتا ہے یہ فلاں ہے، مصدر ہے، مصدر کون سا ہے، باب کون سا ہے، ساری لفظی تحلیل کر رہے ہوتے ہیں نا. تو سلف صالحین عمل اور مثال کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی تفسیر میں جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ تمہیں بلا رہے ہیں کہ جہاد کی پہلی صف میں تفسیر ہوگی. آؤ مغفرت کے لیے، جنت کے لیے. تو جہاد سے کیا ملتی ہے؟ مغفرت اور تنجیکم من عذاب علیم، ان تمہیں نجات بھی دے گا، تمہیں کامیابی بھی دے گا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں مسجد میں پہلی صف میں آ جاؤ، مسجد میں پہلی صف میں آ جاؤ. یہ کیا ہو رہی ہے؟ تفسیر ہو رہی ہے سابقوا الی مغفرۃ کی. یہ سلف کا منہج ہے کہ وہ تفسیر کرتے ہیں مثالیں دے کے. کیسے دے کے؟ تو ایک چیز کی مثالیں تو ہزاروں ہو سکتی ہیں. ایک چیز کی مثالیں تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں پانی کیا ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مثال کے ذریعے سمجھانا آسان ہوتا ہے. یہ مناطقہ اور بعد کے لوگ سمجھاتے ہیں تعریفیں کر کے، ڈیفائن کر کے، ڈیفینیشنز کر کے. سلف صالحین سمجھاتے ہیں مثالیں دے. اگر آپ کو یہ کہا جائے پانی کی تعریف کریں، پانی کیا ہوتا ہے، آپ لگے رہیں گے. کوئی ایسی جامع معنی، جتنی چیز واضح ہوتی ہے اتنی اس کی ڈیفینیشن مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو کہا جائے سورج کی تعریف کریں، اب لگے رہیں گے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثال پیش کی، آپ کو کہا جائے روٹی کی تعریف کریں، اب روزانہ روٹی کھاتے ہیں ہم، تو اگر آپ روٹی کی تعریف کرنے لگ جائیں گے نا تو آپ تو کریں گے گندم کی روٹی، کیا کہیں گے اس کو؟ تو جو کی روٹی نکل جائے گی، بریڈ نکل جائے گی. میدا جو روٹی کھاتے ہیں وہ لوگ، وہ روٹی نکل جائے گی. آپ کو روٹی کی تعریف ہی نہیں ہو پائے گی، روٹی کی تعریف ہی. تو سلف صالحین کا منہج تفسیر کا یہ تھا کہ قرآن مجید سمجھاتے ہوئے وہ مثالیں دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مثالیں دیتے تھے. تو ایک چیز کی مثالیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ ہزاروں ہو سکتی ہیں. تو ایک نے ایک مثال دے دی، دوسرے نے دوسری دے دی، تیسرے نے تیسری دے دی، تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ تو اختلاف ہو گیا، حضرت علی کچھ اور کہہ رہے ہیں، فلاں صحابی کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ اختلاف نہیں ہوتا، وہ اس چیز کی مثالیں ہوتی ہیں، وہ اس چیز کی مثالیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے مثلا ایک اور مثال سے پھر اور کلیئر ہو جائے گی نا بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں، کچھ مقتصد ہیں اور کچھ سابق بالخیرات. اب وہ تو عرب لوگ تھے، ان کو یہ نہیں کہ اب سابق کیا بنتا ہے، کون سا سیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہے، ظالم کیا بنتا ہے، استفینہ کا کیا مطلب ہے، مقتصد کیا. ایسے نہیں وہ تفسیر، وہ اس کی مثال دیں گے. وہ کیا کریں گے؟ اس کی مثال دیں گے. کیسے مثال دی سلف صالحین نے؟ کہا ظالم لنفسہ، وہ ہے جو نماز کے اثر کو اتنا لیٹ کرتا ہے کہ سورج زرد پڑ جاتا ہے. مقتصد وہ ہے جو نماز کے وقت کے اندر اندر پڑھ لیتا ہے، اور سابق وہ ہے جو اول وقت میں پڑھتا ہے. تو تفسیر کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ مثال دے کے. تفسیر کیسے کر رہے ہیں؟ مثال دے کے. کسی نے کہہ دیا
کہ سابق بالخیرات وہ ہے جو اپنے نفلی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ مقتصد وہ ہے جو زکوٰۃ تو دیتا ہے، نفلی مال اللہ کی راہ میں صدقات نہیں دیتا، اور ظالم وہ ہے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تفسیر ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ مثالوں کے ذریعے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ تو اب اس کی مثالیں تو ہزاروں ہو سکتی ہیں۔ تو عام طالب علم جب پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا مطلب ہے سابق، ظالم، مقتصد؟ کوئی کہہ رہا ہے اس کا تعلق نماز سے ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا تعلق مال سے ہے، تو اس کا تعلق تو زندگی کی ہر چیز سے ہے۔ تو مثالوں کے ذریعے وہ سمجھا رہے ہیں، مثالوں کے ذریعے وہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ سلف کا منہج، یہ سلف کا منہج ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس منہج کی خوبی یہ ہے کہ اس سے بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال امام صاحب نے اصل مقدمے میں کیا دی؟ روٹی سے، کہ ایک بندے کو آپ بتانا چاہتے ہیں نا روٹی، اس کی تعریف کرنے لگ جائیں تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو روٹی ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کو روٹی آ جائے کھا کے رہے تو سمجھ آئے گی روٹی کیا ہوتی ہے۔ اس زبان میں تو اس کو سمجھ آ جائے گا نا، جو وہاں کی مقامی چیز اس کو سمجھ آ جائے گا۔ سورج کیا اس کو دکھا دیں، روشنی کیا ہوتی ہے لائٹ آن کر دیں۔ تو یہ سلف کے منہج میں تفسیر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ مثالیں دیتے ہیں، مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو ایک چیز کی مثالیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ ہزاروں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے اختلافی اقوال اس لحاظ سے مختلف ہو جاتے ہیں کہ کوئی مثال دے رہا ہوتا ہے، کوئی مثال دے رہا ہوتا ہے، اور کوئی مثال دے رہا ہوتا ہے۔ الصنف الثانی، دوسری قسم یہ ہے ان یذکر کل منہم من الاسم العام بعض انواعہ، کہ سلف صالحین عام اسم میں سے اس کی بعض قسموں کا تذکرہ کرتے ہیں، علی سبیل التمثیل، صرف مثال کے طور پر، وتنبیہ المستمع علی النوع، اور سننے والے کو اس قسم سے آگاہ کرنے کے لیے، لا علی سبیل الحد المطابق، اس طرح نہیں جیسے بالکل پوری تعریف کی جاتی ہے کسی چیز کی عموم اور خصوص کے لحاظ سے۔ یعنی سلف صالحین ڈیفینیشنز اور تعریفات کی طرف اور اس کی باریکیوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، وہ ایک عام لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی مختلف مثالیں بیان کر دیتے ہیں، اور وہ مثالیں جو کہ مختلف ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیں اس میں اختلافی تنوع نظر آتا ہے۔ آگے چلیے۔ نعم، جی ہاں بیٹے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کا اس جواب خود ہی آ جائے گا، آپ بس نوٹ کر لیں، اگر اس کا جواب نہ آیا تو آپ نے دوبارہ پوچھ لینا انشاءاللہ۔ آگے چلیے۔ جی ہمیں ترجیح تو دینی پڑے گی نا، ہم نے جو 7 دلائل پیش کیے ہیں اس پہ ہمیں بالکل اطمینان ہے کہ نبی اسلام نے قرآن واضح کر دیا۔ یہ ممکن ہے ایک دو چند ایک محدود ایسی آیات جو نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ واضح ہے، تو آپ نے اس کی تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں کی، آپ نے اس کی تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آگے انشاءاللہ ہم ایک جگہ پہ آپ کے سامنے یہ واضح کریں کہ نبی علیہ السلام نے کیسے واضح کیا، اس کو ہم پھر تقسیم کریں گے کہ تفسیر نبوی کی 2 قسمیں، ایک صریح ہے اور ایک غیر صریح ہے۔ ایک بالکل آپ نے ایک لفظ واضح کیا، ایک یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے اور پوری سنت ہی قرآن مجید کی تشریح اور اس کی وضاحت ہے۔ مثلا یہ ہے اقیم الصلاۃ، ایک واضح کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اقیموں کا یہ لفظ ہے، الصلاۃ کا یہ معنی ہے، لغت میں اس کا یہ معنی ہے،
اور شرن اس کا یہ معنی ہے، یہاں پہ یہ مراد ہے، ایسے تو نہیں نا آپ نے قرآن کی تفسیر کی، اور ایسے صحابہ کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اقیم الصلاۃ پہ آپ نے نماز کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی، نماز کے بارے میں جو ترغیب دی، نماز کا جو آپ نے طریقہ سکھایا، نماز کے جو آپ نے اوقات بیان کیے، یہ انڈائریکٹ غیر سری پوری کی پوری قرآن کی تفسیر ہی ہو رہی ہے، اس لحاظ سے واضح کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہے سری اور ایک ہے غیر سری۔ جو تفسیر سری ہے وہ تو بہت کم ہے، تو غیر سری کان خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ یہ قرآن ناطق ہے اور وہ قرآن مجسم ہے۔ واضح؟ بارک اللہ فیک۔ جی، کیونکہ ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، صحابہ کو ایسے ضرورت بھی نہیں تھی، صحابہ کو ایسے ضرورت بھی نہیں۔ جی، وقد يجيء كثير من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير۔ اختلاف تنوع کی ایک قسم امام صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، وقد يجيء كثير من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا۔ اسی اختلاف تنوع میں ہی صحابہ کا یہ کہنا بھی آ جاتا ہے کہ یہ آیت اس بارے میں اتری، لا سیما ان کان المذکور شخصا، بالخصوص اگر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے صحابی صرف ایک فرد کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اسباب نزول اکثر جو تفسیر میں مذکور ہے۔ سبب النزول کسے کہتے ہیں؟ ما نزلت الآیہ او الآیات متحدثۃ عنہ، کسی بھی واقعے کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیت اس کا تذکرہ کر رہی ہو یا اس کا اشارہ کر رہی ہو یا اس واقعے کے دوران نازل ہوئی ہو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سبب نزول۔ ایک چیز اب بالکل آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے، قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، اس کے الفاظ اور مفاہیم بھی رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام انسانوں، اس لیے یہ تو متفقہ اور اجماعی قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار الفاظ قرآن کے عموم کا ہے، اس دور میں جو اسباب اور واقعات ہو رہے تھے صرف وہ قرآن کے مقصود میں نہیں۔ اور احادیث میں صحیح بخاری میں اس کی بڑی واضح دلیل ہے نا۔ کیا دلیل ہے اس قاعدے کی؟ قاعدے کی بھی تو دلیل ہونی چاہیے نا۔ آپ کہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوگا، خصوص سے سبب کا نہیں ہوگا، تو اگلا بندہ آپ سے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو مولویوں نے بیٹھ کے قاعدہ بنا لیا۔ جی یہ تو صحابی کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کی دلیل پیش کرے، وہ بڑی خوبصورت دلیل ہے، کئی دلائل ہیں، ان میں سے ایک وہ واقعہ آپ کو معروف یاد ہونا چاہیے صحیح بخاری میں۔ جی، اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ایک نوجوان سے غلطی ہو گئی تھی خاتون کے حوالے سے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بوس و کنار کا معاملہ ہو گیا، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو پھر کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں، رات کے کچھ حصے میں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا تھا کیا یہ صرف میرے لیے؟ کیا یہ صرف میرے لیے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ، یہ میری ساری امت کے لیے۔ تو موقع تو وہی تھا، موقع تو، لیکن الفاظ عام ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو یہ اس قاعدے کی حدیث سے اور بھی متعدد دلائل ہیں، حدیث سے دلیل ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔
تو یہاں سبب نزول کے اوپر بیان کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ اسباب نزول بھی بعض دفعہ اسی معنی میں آتے ہیں۔ سبب نزول کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ویسے تو میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، اس میں نے اسباب نزول کی 5 قسمیں کی ہوئی۔ جی، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، یہ الحمدللہ بعض علماء اس کو پڑھاتے بھی ہیں درس، اور بعض یونیورسٹیز نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے۔ پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس تھا، تو اس دوران میں نے ایک چیپٹر اس کے اوپر لکھا، اس میں 5 اقسام ہم نے اس کی بیان کی اسباب نزول کی، لیکن اس وقت صرف 2 ان میں سے میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سبب نزول تو وہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے یا نام موجود ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، ٹھیک ہے، یہ تو ان واقعات کی چیزوں کے اندر ہی نام آ گیا، تو اس لیے ان کو تو اسباب نزول کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ بعض اسباب نزول بالکل وہی ہوتے ہیں جیسے سلف صالحین مثال بیان کر دیتے ہیں نا کسی آیت کی، تو ایسے ہی آپ کوئی ایسی صفت بیان ہو رہی ہے، متقی کی صفت بیان ہو رہی ہے، مجاہد کی صفت بیان ہو رہی ہے، نمازی کی صفت بیان ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات کی، تو سلف صالحین کسی ایک صحابی کا نام لے کے صحابی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے یہ آیت اس کے بارے میں ہے، دوسرا کہتا ہے میرا خیال ہے اس کے بارے میں ہے، تیسرا کہتا ہے میرا خیال ہے اس کے بارے میں۔ تو وہ سبب نزول اس معنی میں نہیں ہوتا کہ وہ کر رہے ہوں کہ اسی کے بارے میں وہ مثال دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ اسباب نزول میں مقصود مصداقات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کہ یہ اس آیت کا مصداق ہے، اس پر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے، اس پر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے، تو بندہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی سبب نزول ہے، یہ بھی سبب نزول ہے، یہ بھی سبب نزول ہے، کون سا مانے؟ سارے ہی مانے، کیونکہ وہ سارے مصداقات ہیں۔ وہ سارے کیا ہیں؟ مصداقات ہیں، اپلیکیشنز ہیں، مثالیں ہیں۔ جیسا کہ مثال سے بات واضح ہو جائے گی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، تو انہوں نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے اب جہاد کا موقع دے تو تو دیکھے گا میں پھر تیرے لیے کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو موقع دیا، تو میدان میں آئے، سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے نظر کے رب کی قسم ہے جنت کی خوشبو آ رہی۔ میدان میں گئے اور اپنے جسم کے اوپر 80 سے زیادہ انہوں نے زخم کھائے۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، ان جیسے لوگوں کے بارے میں۔ تو یہ کون سا سبب نزول ہے جس میں وہ مصداق بیان کر رہے ہیں؟ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مصداق بیان کر رہے ہیں۔ واضح؟ تو اگر مصداقات تو پھر 20 ہو سکتے ہیں، مصداقات تو پھر 20 ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی اختلاف تنوع میں آئے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اتنے سارے اسباب نزول کیسے ہو گئے، کوئی ایک واقعہ ہو تو ایسے نہیں۔ تو اسباب نزول میں بعض مصداقات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مصداقات۔